يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العبدون ولا يعطي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات. سورہ مبارکہ غافر کی اور سورہ مبارکہ المومن کی 60ویں آیت میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر تلاوت کی ہے. اللہ علیہ السلام نے اپنے محبوب سے، اپنی مخلوق سے، اپنے پیاروں سے بات کر رہا ہے. وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، مجھے آواز دو، مجھ سے بات کرو، مجھ سے بولو، مجھے بتاؤ، میں تمہیں جواب دوں گا. اللہ کا جتنا پیار اپنی مخلوق سے ہے، کسی بھی پیار سے اس کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں رشتے مجازی کے مبتلا لوگوں کو کیا پتا کہ عشق حقیقی کا مزہ کیا ہے. میں اپنے ابتدائی بیان میں ایک بات، یہ لفظ عشق ہے نا، اس کا صحیح ذائقہ تو امام حسین نے لیا ہے. تاریخ بندگی میں ایک عاشق کو ابراہیم کہتے ہیں اور ایک عاشق کو حسین کہتے ہیں، اور دونوں کے عشق میں بہت روشن سا فرق ہے. ایک جد ہے، ایک اولاد ہے، ایک بابا ہے، ایک بیٹا ہے. ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، مگر دوسری کی قربانی پر اسے مؤخر کیا کہ یہ ہم مان لیتے ہیں مگر ہمیں اس سے بڑی قربانی چاہیے. تمہاری قربانی قبول ہے، ہم اس میں تمہیں امام بنا رہے ہیں.
مگر ہمیں اس سے بڑی قربانی چاہیے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. سلام علی ابراہیم وفدیناہ بذبح عظیم. ابراہیم کی قربانی کو ہم نے قبول کیا، مگر اے ابراہیم ہم اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر رہے ہیں. جیسے اقبال کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بھائی بسم اللہ بدر مانی ذبح عظیم آمد بسر. وہ قربانی جو حضرت ابراہیم کی، وہ عشق کی وادی کا ایک عاشق، بے قدر دود پڑا آتش نمرود میں عشق. وہ جو آتش نمرود میں کودا ہے وہ ابراہیم نہیں کودا، عشق کودا. صلوات پڑھنا محمد یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو ایسے سجا کر پیش کیا ہے، اور جب سجا کر پیش کیا تو کہا کہ اب ہمیں اس سے بڑی قربانی چاہیے. اور اقبال کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی. وہ عقل کی صغرا کبرا شرط و شرائط، اگر مگر ایسے ہوگا تو پھر کیا ہوگا، ویسے ہوگا تو پھر یہ ہوگا. وہ جو اگر مگر میں مبتلا رہے وہ ابھی تماشا ہی دیکھتے رہے اور عاشق کود گیا، عشق کامیاب ہو گیا. تو جو عشق کا مفہوم ہے وہ حقیقت میں ہے بھی عشق حقیقی کا مفہوم ہے. جو وعظ اور نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں وہ قرآن بھی تکرار کرتا ہے، احادیث میں بھی مکرر ہیں، اور ہمارے بیان میں بھی مکرر ہونی چاہیے. اللہ آپ کو امام رضا کی زیارت کا شرف عطا کرے. جب وہاں جائیں گے تو ایک مسجد ہے جسے مسجد گوہر شاد کہا جاتا ہے. یہ خانم گوہر شاد نے بنوائی تھی، اور خانم گوہر شاد بیوی تھیں، زوجہ تھیں تیمور لنگ کی. تیمور لنگ جس نے تازیہ داری ہندوستان میں شروع کی اس خطے میں، اس کی حکومت تیمور کی بڑی وسیع حکومت. تازیہ داری یہ جو آج تازیے بنائے جاتے ہیں تو ہندو بھی بناتے ہیں، اور برے صغیر کے مسیحی بھی بناتے ہیں، برے صغیر کے سنی بہت بناتے ہیں. حیدرآباد کے اندر اور ادھر ہندوستان کے اندر، یہاں سندھ میں حیدرآباد رہ گیا ہے، تقریباً کراچی میں بھی ہے، مگر حیدرآباد میں اب بھی بہت ہے. تو یہ تیمور کی بیوی، اس نے ارادہ کیا کہ امام کے حرم کے ساتھ، امام کے مزار کے ساتھ ایک بڑی مسجد بنوائے. مزار سے باہر، اب تو مزار کے اندر آ گئی ہے، پہلے وہ مزار سے باہر تھی. تو اسے شرط لگائی کہ مزدوری وہ کرے گا جس کی نماز قضا نہ ہوئی. مسجد بنا رہا ہے، کوئی سینما تو نہیں بنا رہا. کیسے برکت آئے گی مسجد میں؟ ہر گندا سندا ہاتھ، ہر نجس ہاتھ، ان اینٹوں پر بھی کوئی نجس ہاتھ نہیں لگنا چاہیے جو مسجد میں لگی ہے. قلب کی طہارت، بدن کی طہارت. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے کاموں میں برکت آئے، ہر امام بارگاہ کو عزت نہیں ملتی، ہر مسجد کو عزت نہیں ملتی. جتنا تقویٰ کا گڑ ڈالیں گے، جتنا تقویٰ کا گڑ ڈالیں گے نا، اتنا ہی ہمارے امام بارگاہوں کی برکتیں بڑھیں گی. بعض امام بارگاہوں میں تو ایک دن میں 3 مجلسیں ہو رہی ہیں، جگہ ہی نہیں ہے سال بھر، اتنا مصروف امام بارگاہ ہے. یقین جانیے میں جو قاعدہ کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. بعض امام بارگاہوں میں مثلا مہینے میں 2 مجلسیں ہو گئی، بعض میں صرف سال میں عشرہ ہو رہا ہے، باقی سال بھر بند پڑا ہوا ہے. اور بعض امام بارگاہوں میں دن میں 4 مجلسیں. تو یہ ایسے ہی ہو رہا ہے. کوئی پیچھے ضرور برکت ہے، کوئی پیچھے ضرور محنت ہے، کوئی پیچھے ضرور ریاضت ہے، کوئی تقویٰ ہے اس کی بنیادوں میں. عزیزان گرامی، ہماری قوم میں جو تنظیموں میں، انجمنوں میں، ٹرسٹوں میں، اداروں میں، تنظیموں میں جو تناؤ کھشاؤ نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ جہاں تقویٰ نہیں ہوگا وہاں برکت نہیں ہوگی. قاعدہ قانون یہ دیا ہے سرکار دو جہاں نے کہ لَأُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ. وہ پہلی مسجد جو نبی نے بنائی، پہلی عمارت سرکار نے جو بنائی، سب سے پہلی عمارت جو سرکار نے بنائی اپنی نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، وہ مسجد قباء.
اور مسجد قباء کے لیے قرآن کہتا ہے کہ مسجد قباء کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ اچھا ہم تو سمجھ رہے ہیں بنیاد اینٹوں پر ہوتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے بنیاد تقوی پر رکھو۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اس قاعدے کے اوپر میں عمل کر کے دکھا دوں، آپ پھر دیکھیے گا برکتیں کتنی ہیں۔ یہی قاعدہ مسجدوں کی تعمیر میں ہے، یہی قاعدہ تمام خانہ کعبہ کیوں ساری عمارتوں میں محترم ہے؟ بھائی میں اور آپ اگر متقی ہو جائیں اور اپنے ہاتھ سے تقوی کی بنیاد پر عمارت بنائیں تو برکت ایسی ہو جیسے یہاں ہے، جیسے ہمارے بابرکت امام بارگاہوں میں اور مسجدوں میں ہو۔ یعنی میں تو متقی ہوں گا نا، کوئی اگر نبی بنیاد رکھ رہا تو اس میں کتنی تاثیر ہوگی۔ عام آدمی نہیں، اللہ کا نبی بنیادیں رکھ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو رکھا، قواعد بیت کو بلند کیا، اور اس سے پہلے حضرت آدم نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ اور پھر تاریخ کعبہ اس وقت مطلوب نہیں ہے، خود ائمہ اہل بیت کے زمانے میں کعبہ جب بھی گرا اور کسی حادثے کا شکار ہوا تو پھر ڈھونڈا جاتا تھا کہ اہل تقوی کون ہے، وہ یہاں آ کے کھڑے ہوں۔ اور پھر ہر دور میں جب بھی کعبہ گرا اور ائمہ کا دور ہوتا تھا تو جس دور امام میں یہ کام ہوتا تھا اس امام کو بلایا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، آغاز میں امام نے اس کا منظر دیکھا، کعبہ تعمیر ہو گیا، اب حجر اسود کو نصب کرنا ہے۔ تو حجر اسود اٹھ نہیں رہا تھا لوگوں سے۔ اللہ اکبر، جب جنت کا پتھر نااہل کو ہاتھ نہ لگائے تھے۔ بھائی مجھے جملہ پورا سنانے دیجیے۔ جب جنت کا پتھر نااہل کو قریب نہیں آنے دے، اس کے تنصیب میں، اس کے نصب کرنے میں، اس کے اختیار میں، اس کی تعمیر میں، اس کے جگہ پہ رکھنے میں، تو پھر اس معصوم بدن کے اندر مشرکوں کا خون اور دودھ کیسے جا سکتا؟ لہذا سرکار دو جہاں کو جس نے پالا ہے، جس نے گود میں لیا ہے، جس نے ہاتھوں سے لقمہ کھلایا ہے، تم اس کا احترام نہ کرو، نبی کی عصمت اور نبی کی نبوت کا ہی احترام کرو۔ میرے مولا سجاد کو بلایا گیا، امام سجاد نے صرف اسے ہاتھ لگایا، وہ اٹھنے لگا۔ جی حجر اسود کو نصب کرنے کا مرحلہ، کسی سے اٹھ نہیں رہا تھا، کسی سے نہیں، کئی لوگوں سے نہیں اٹھ رہا تھا، اکیلے میرے مولا سجاد نے اس کو ہاتھ لگایا، وہ جیسے امام کی پیشوائی کو لیے اٹھ رہا ہو، اٹھنا شروع ہوا، اور امام نے جیسے کوئی بہت ہی ہلکی سی چیز اٹھا کے رکھ دی ہو، اور امام نے حجر اسود کو رکھ دیا۔ حضرت محمد حنفیہ نے تقریباً 1 سال تک لوگوں کو روکے رکھا۔ اگر کہہ دیتے میں امام نہیں ہوں، زین العابدین امام ہے، تو وہ وقت تھا جو دشمن کی سازشوں نے امت اسلامیہ کو اور مکتب اہل بیت سے وابستہ لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کیا ہوا تھا۔ سب کو روکے رکھا، کوئی کہہ رہا ہے محمد حنفیہ امام ہے، کوئی کہہ رہا ہے زین العابدین امام ہے، نہ منع کر رہے ہیں، نہ تائید کر رہے ہیں، نہ مخالفت کر رہے ہیں، خاموش، سب کی سن رہے ہیں۔ جب سب کو جمع کر لیا اور اس جو الجھنیں تھیں وہ دور کر لیں، یہ سمجھداری، حکمت، دانائی، مولا علی کی گود کا پلا ہے، معمولی وجود نہیں ہے۔ حسنین کے ساتھ رہے، معمولی وجود نہیں ہے۔ محمد حنفیہ انتہائی زیرک، سمجھدار، معاملہ فہم، سمجھداریاں جن پہ قربان ہو، حضرت محمد حنفیہ تقریباً 1 سال تک لوگوں کو اپنے گرد رکھا کہ کہیں جانے نہ پائیں، کہیں بہکنے نہ پائیں، اور جب دوسری الجھنیں دور کر لیں تو پھر اس کے بعد کہا کہ امام تو وہ ہوتا ہے جس کے سلام کا جواب حجر اسود دیتا ہے۔ اب خود تو جانتے تھے نا، سارا مجمع پہلے متفق، پوری قوم کو متفق کر لیا کہ امام وہ ہوگا جس کے سلام کا جواب حجر اسود دے گا۔ تو کہا کہ زین العابدین بھی سلام کریں، میں بھی سلام کرتا ہوں، جو امام ہوگا اسے جواب آ جائے گا۔ آگے بڑھے، امام نے فرمایا چچا آپ سلام کریں، آپ بڑے ہیں، پہلے آپ سلام کریں۔ انہوں نے سلام کیا، جواب نہیں آیا، آواز آئی دوبارہ کیجئے،
نہیں آیا. تین دفعہ، تیسری دفعہ جب سلام کر لیا جواب نہیں آیا تو انہوں نے کہا محمد حنفیہ نے فرمایا کہ زین العابدین اب تم سلام کرو. جب امام نے سلام کیا، امام کے سلام کا جملہ مکمل ہوا کہ حجر اسود سے ایک فصیح زبان میں جواب آیا، اے حجت خدا تم پر بھی میرا سلام. الجھن دور ہو گئی، الجھن دور ہو گئی. بحث ہماری یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں خلق کر کر یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ ہمارا خالق ہے تو وہ ہمارا رب بھی ہے. اور ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمارے ہر حال میں، ہر لمحے میں اپنا کرم مسلسل رکھے، فیض الہی مسلسل ہو. یہ جو فیض الہی مسلسل ہونا ہے تو اس فیض الہی کے تسلسل کو وسیلہ کہا جاتا ہے. کل کی بات سے میں بات کو یوں جوڑوں کہ قضاء الہی تکوین کائنات اور قدر الہی اور تشریع کائنات ہمیں اللہ نے بنا کر ہمارے حوالے کیا ہے. پودوں کو حیوانوں کے حوالے کیا، پتھروں کو پودوں کے حوالے کیا، مگر ہمیں بنا کر کسی اور کے حوالے نہیں کیا. ہمیں بنا کر ہمارے حوالے کیا. تم خود کو سنبھالو، اپنا آئینہ خود بنو، اپنے آپ کو خود سنبھالو. اللہ نے ہمیں بنا کر ہمارے حوالے کیا. اب ہم جو اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں، یا اللہ تو نے ہمارے حوالے ہمیں کر دیا، ہم تو اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں. کل تک باتیں ہو چکی ہیں، یہ والی پوائنٹ، یہ ساری باتیں کل تک. ہم تو اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں، تو تو نے ہمیں ہمارے حوالے کیسے کر دیا؟ ہم کیسے سنبھالیں گے اپنے آپ کو؟ تو پھر بتایا کہ جو اپنے آپ کو جانتے ہیں ان سے دوستی کرو. جی جو اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ تمہیں مشق کروائیں گے، وہ تمہاری مشق کریں گے، تمہیں سکھائیں گے کہ کیسے اپنے آپ کو پہچانا جاتا ہے. لہذا جس دروازے پر میں اور آپ بیٹھے ہیں، میں تو کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، اگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے. ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، انسان کمال پر پہنچتا ہے. یہ گھرانہ خود کو جانتا تھا. مولا علی سے زیادہ کسی نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، مولا سجاد سے زیادہ کسی نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. اور انہوں نے جو اپنے آپ کو جانتے تھے یہ ہمیں بتائیں گے کہ اپنے آپ کو کیسے جاننا ہے. اسی مفہوم کو کہ ہم انہیں دیکھ کر اپنے آپ کو سمجھیں گے، اسی کو کہتے ہیں موازین اعمال. اعمال کا ترازو، میرا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں انہیں دیکھوں گا، میری یہ بات صحیح ہے یا نہیں انہیں دیکھوں گا، میری یہ نفرت کرنا ٹھیک ہے یا نہیں انہیں دیکھوں گا، میرا یہ پیار کرنا ٹھیک ہے یا نہیں انہیں دیکھوں گا. میرا ہر عمل جب ان کے مطابق ہو جائے گا تو پھر اب زیارت نامے کے اندر جملہ ہمیں سمجھ میں آئے گا، السلام علیکم یا موازین الاعمال. سلام ہو اہل بیت آپ پر جو ہمارے اعمال تولنے کا ترازو ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. ہمارا ہر عمل بے مطابق اہل بیت، تو گویا انہیں دیکھ دیکھ کر ہم اپنے اعمال کو انجام دیں گے. نیت مومن کی اس کے عمل سے بہتر ہے. یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے. نیت المومن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت المومن خیر من عملہ. میری نماز میری ہے، امام حسین کی نماز امام حسین کی ہے، طے. کوئی مقایسہ نہیں ہے ہماری نمازوں میں اور ان کی نماز میں. جی میری نماز سے میں افضل ہوں. بات محسوس کیجئے گا، پوری بات ہو جائے گی تو بات روشن ہوگی. آپ اپنی نماز سے افضل ہیں. المومن خیر من عملہ. مومن اپنے عمل سے افضل ہے. مومن ہے تو عمل کر رہا ہے نا. یا اگر افضل نہیں ہوگا، یہ افضل ہوگا تو عمل کرے گا نا. یہ افضل ہوگا، جتنا افضل ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی عمل معتبر ہوتا چلا جائے گا. اس مومن کی وجہ سے تو عمل ہے.
بھائی یا علی مدد تو میں بھی بولتا ہوں اور مقداد بھی بولتے تھے، یا علی مدد تو ہم بھی بولتے ہیں اور بیسم تمار بھی بولتے تھے. تو یا علی مدد کا مسئلہ نہیں ہے، زبان کا مسئلہ ہے. بولنے والے کے مطابق تاثیر ہونی ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. تو مومن اپنے عمل سے افضل ہے، مومن اپنے عمل سے افضل ہے. اب میرا عمل میں اس سے افضل. اچھا یہی ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ باتیں کہ نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے، نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے، بات تو اتنی آگے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے. بالکل بھونڈی بات، بالکل غیر منطقی عنوان، بالکل پریشان دماغ آدمی کی باتیں. بیچارہ ذہنی طور پر کسی مشکل میں ہے اور اپنی مشکلات سب جگہ رکھتا ہے تو دین میں بھی لے آیا. آپ ڈھونڈ لیجئے گا اس قاعدے کو جو میں دے رہا ہوں آپ کو. اس طرح کی باتیں کرنے والے سارے پریشان آ رہے ہیں، انہیں 2-3 دن کی ٹیبلٹ کھلائیں نا، اس سے آدھی بیماریاں دور ہو جائیں. یہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. کوئی کہے گا وہ جب کہہ رہا ہوتا ہے نماز افضل ہے یا حسین، تو ادھر حسین کو دے رہا ہے ذہن میں، ادھر اپنی نماز کو لے رہا ہے. تم تو اپنی نماز سے افضل ہو، حسین کی بات کیا ہے؟ تم تو خود اپنی نماز سے افضل ہو، امام حسین کا مقایسہ کس بات کا ہے؟ عبادات بے قدر معرفت ہے نا. میں اور روشن کروں بچوں کے لیے، ہر شخص کی عبادت معرفت کی بنیاد پر ہے. جس کی معرفت کا معیار ہوتا چلا جائے گا، اونچا ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کی عبادت کا معیار بھی اونچا ہوتا چلا جائے گا. تو اب اگر اس مجمع میں 2000 لوگ بیٹھے ہیں تو ہر ایک کی نماز علیحدہ ہے. تصویر نماز کی ایک جیسی ہے، نماز کی حقیقت ایک نہیں ہے. یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یار، یہ برابر کہاں ہے؟ ایک محمود ہے ایک ایاز ہے، برابر کہاں ہے؟ جہاں اقبال کے اس مصرے کا وہ مطلب لیا جاتا ہے وہاں یہ مطلب بھی تو لے. یہ برابر کہاں ہے؟ ہماری نمازیں جو ادھر فرض کریں اسی ہماری عالمہ کی مسجد کے اندر جب نماز جماعت ہوتی ہے تو جتنے نمازی کھڑے سب کی نمازیں علیحدہ ہیں. پڑھے ایک ہی بات رہے ہیں، رکوع ایک ساتھ کر رہے ہیں، سجدے میں ایک ساتھ جا رہے ہیں، قیام ایک ساتھ کر رہے ہیں، مگر ساری نمازیں علیحدہ ہیں. ہمیں تبھی تو کہا ہے کہ جماعت میں نماز پڑھا کرو. اگر تمہاری نماز کمزور بھی ہو تو کریم اللہ کی کرامت کا تقاضا ہے کہ جب عظیم لوگوں کی عبادت قبول کریں تو ہماری بھی لگ کے چلی جائے. سلوات رہے گا محمد وعلى. دو کام میرے بچے اور جوان کریں، میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی سب کو نصیحت کر رہا ہوں کہ ایک تو نماز اول وقت پڑھیں اور ایک نماز جماعت سے پڑھیں. جی اول وقت کیوں پڑھیں؟ اول وقت اس لیے پڑھیں کہ امام زمانہ اول وقت پڑھتے ہیں، امام معصوم اول وقت نماز پڑھتے ہیں. اور جب امام معصوم کی نماز کے لیے اللہ کے رحمت کے دریچے کھلیں گے تو ہماری نماز بھی لگ کے چلی جائے گی. جیسے ٹھیلے پر اچھے ٹماٹر بھی ہوں اور گندے ٹماٹر بھی ہوں اور بیچنے والا وہ پورا کٹورا بھر کے دے رہا ہو، چننے کی اجازت نہ ہو، کٹورا بھر کے دے رہا ہو، تو اس کٹورے میں جہاں اچھے ٹماٹر جائیں گے وہاں گندے ٹماٹر بھی چلے جائیں گے. تو دام ان گندوں کا بھی وہی لگے گا. بڑی عنایت، بہت شکریہ. صلوات پڑھیں گے محمد وعلى محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی. باہر والے جو دوست بیٹھے ہیں اور اندر والے مل کر صلوات پڑھیں. اور دوسرے ایک تو
اول وقت نماز اور دوسرے جماعت کے ساتھ۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ نماز اور دعاؤں میں اول و آخر جب بھی دعا مانگے تو اول و آخر صلوات پڑھیں۔ حدیث سنا رہا ہوں مولا کی، اول و آخر درود پڑھیں، صلوات پڑھیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جو اول میں پڑھا جائے گا وہ تو یقینی قبول ہونا ہے، اور جو آخر میں پڑھا جائے گا وہ یقینی قبول ہونا ہے۔ کریم اللہ کا کرم ہوگا کہ درمیانی دعا بھی قبول ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا اگر ہم اول وقت اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہماری عبادت اس کریم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور وہ اس کا لطف ہی کچھ اور ہے، اس کی عبادت کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ تو ہمیں اللہ نے ان کے حوالے کر دیا، یعنی ہمیں ہمارے حوالے کیا، اور ہم کیسے اپنے آپ کو پہچانے؟ کہا ان کے دروازے پہ چلے جاؤ کہ جو اپنے آپ کو پہچانتے تھے۔ لہذا ہم ان کے دروازے پر گئے تاکہ یہ ہمیں جینے کا سلیقہ عطا کرے، یہ ہمیں عبادات اور اعمال کا طریقہ عطا کرے۔ اس کیفیت کو، اب وقت تنگ ہو گیا، میں مسائل میں کچھ زیادہ دورانیاں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس کیفیت کو کہ ہمارے لیے انہیں موازین اعمال قرار دیا، ہم انہیں دیکھ کر عبادت کریں، ہم انہیں دیکھ کر اپنے معاملات زندگی کو انجام دیں، اس کیفیت کو توسل کہا جاتا ہے۔ یعنی جہاں ہم ذات کردگار کے محتاج ہیں، جہاں ہم اللہ کے محتاج ہیں، وہاں ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے اہل بیت کے محتاج ہیں، اور اس کے محتاج ہیں جو اللہ تک پہنچا ہوا ہے۔ وسیلہ اسے کہتے ہیں جو دو طرفوں سے جڑا ہوا ہو، جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو، اور یہاں سے جڑنے کو بشریت کہا جائے اور وہاں سے جڑنے کو نورانیت کہا جائے۔ وہ اللہ کی طرف سے بھی پیغام لانے والا ہو اور یہاں بندوں کی طرف سے بھی حاجات لے جانے والا ہو۔ وہ حکم الہی لائیں، یہ کام بھی وسیلے کا ہے۔ وہ یہاں سے حاجتوں کو لے جائیں، یہ کام بھی وسیلے کا ہے۔ لہذا اس گھرانے کے دو پہلو ہیں، دو جنبے ہیں، دو صورتیں ہیں، ایک ظاہر ایک باطن۔ ظاہر میں بشر، حقیقت میں نور۔ لہذا انہیں صرف بشر نہیں کہا جائے گا بلکہ نوری بشر کہا جائے گا۔ یہ بشر خاکی بشر نہیں ہے، بشر ہیں کیونکہ قرآن کی آیت ہے، احادیث ہیں، یہ بشر ہیں مگر یہ خاکی بشر نہیں، ہم خاکی بشر ہیں، یہ نوری بشر ہے۔ ان کے بشر ہونے میں اور ہمارے بشر ہونے میں ایک موٹا سا فرق ہے۔ اب یہ وہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں، بہت تفصیل میں جایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں دو آیتیں تو ایسی ہیں کہ جس میں لفظ وسیلہ آیا ہے۔ بعض ہمارے شیعہ بچوں کو بعض سنی بچے کہتے ہیں، سنی بچے بھی سب نہیں، جو وسیلہ نہیں مانتے وہ بچے۔ ہر سنی بچہ وسیلے کا منکر اور مخالف نہیں ہے جی۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ سوچ آئی کہاں سے ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ یہ سوچ بہت پرانی ہے اور انتہائی خطرناک سوچ ہے۔ میں تو اس بحث میں اور ایسے لوگوں سے زیادہ الجھتا بھی نہیں ہوں۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جب کوئی کہے نا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے تو اسے کہا کریں کہ اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو، تم یہ بہت بڑی بات کر رہے ہو، کون ہو تم؟ اگر کوئی کہے نا کہ مجھے اللہ کافی ہے، مجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اس سے الجھے نہیں، اسے کہیں بھائی ہو کون، تھوڑا سا دو چار سوالات اور کریں، سمجھیں ہے کون ہو۔ اس لیے کہ یہ دعویٰ یا نبی کر سکتے ہیں یا علی کر سکتے ہیں، یہ دعویٰ کوئی اور نہیں کر سکتا ہمیں اللہ کافی ہے۔ یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، یا علی اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے میرے اور تمہارے۔ یا علی ما عرفنی الا اللہ
وأنت، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، مجھے کوئی میری معرفت ہی نہیں رکھتا مگر اللہ اور تیرے علاوہ. مجھے یا اللہ جانتا ہے یا تم علی جانتے ہو. پھر تیسرے جملے میں فرمایا ما عرفک الا اللہ وانا، یا علی تمہاری معرفت کسی کو ہے ہی نہیں سوائے تیرے خالق کے اور میرے بھائی علی کے. تو یہ دعویٰ اگر کوئی کر رہا ہو کہ ہمیں اللہ کافی ہے تو یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے. اس دعوے کا حق صرف مولا نبی کو ہے یا مولا علی کو ہے. اور جملہ بدل کے کہوں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ ہم نبی کو جانتے ہیں، 40 سال کے بعد نبی ہوئے، سینہ چاک کر کے جبریل نے شرک کی چیزیں نکالی، عجیب مذاق ہے. ابھی تو قصہ شروع ہوا ہے، یا تم ہی بند کر دو اس کتاب کو ورنہ کتاب ایسی کھلے گی. صلوات پڑھنا محمد وعلیہ. کیفیت کو قبول فرمائے. یہ جو کیفیت ہے نا آپ کی، میں واللہ کوئی وہ نہیں کر رہا آپ کو خوش کرنے کے لیے، یہ خود زندہ بیٹھنا مجلس ہے، ثواب کی خاطر ہی نہیں آتے ہو، مجلس سننے آتے ہو. صلوات پڑھنا محمد وعلیہ. تو یہ طے ہے کہ اللہ کو سوائے نبی کے اور مولا علی کے، اور اسی طرح مولا علی کو سوائے اللہ کے اور مولا نبی کے، اور مولا نبی کو سوائے اللہ کے اور مولا علی کے کوئی نہیں پہچانتا. یہ حدیث سنائی ہے میں نے. اور لہذا نبی کے بارے میں بھی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی، اور اس طرح آپ سے بھی مخاطب ہے. یہ مقصر اور غالی کی بحث بند کر دیجیے. وہ غالی ہے. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 نکات لکھے ہیں کہ جو ان چیزوں کا خیال رکھے وہ غالی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ہمارے سارے امام بارگاہوں میں وہ حدیث نکلوائیے، وہ روایت پوری نکلوا کر اس کو اچھی طرح خوش خطی کروائیے، اچھے انداز سے اس کا ترجمہ کروا کے ایک فریم کروا کے لگوائیے کہ جو یہ عقیدے رکھتا ہو وہ غالی ہے. اور امام بارگاہ مسجد میں نہیں لگوائیے گا، یا ممبر کے ساتھ لگوائیے گا. نہیں دور ہو جائے گا. ایک کہہ رہا ہے غالی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے مقصر ہے. مقصر ہے. آئی اہل بیت کی شان میں، مولا علی کی شان میں ہم سب قاصر ہیں. قاصر اور ہوتا ہے، مقصر اور ہوتا ہے. ہم کیا بیان کریں گے؟ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی تعریفیں ہو رہی ہیں. ہمیں کیا پتا اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کی وسعتیں کتنی ہیں، اس میں کیا کیا جواہرات پائے جاتے ہیں، اس میں کیا کیا نعمتیں پائی جاتی ہیں. ہم تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اہل بیت کی تعریف کر رہے ہوتے. وہی بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی. جیسے بعض بیمار سمندر پہ جا کر ٹھیک نہیں ہوتے، بیماری بڑھا کر آتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اہل بیت کے فضائل کو سن کے اور پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ والی بحث بھی ختم ہونی چاہیے مقصر اور غالی کی. موٹے موٹے اصول ہیں، کوئی نئے قوانین کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے.
اہل بیت کے مکتب میں کسی مصرے کے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تضمین لگانے کی ضرورت نہیں ہے جی، یہ احکامات ہیں، قوانین ہیں، قاعدے ہیں، طے شدہ ہیں، بس انہیں کتابوں سے نکال کر صحیح انداز سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو دین مبین اسلام ہے، وہ جو مکتب اہل بیت ہے، وہ سب طے شدہ ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہے، کسی نئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے جی۔ اعمال میں، افعال میں، معاملات میں جدید چیزیں آتی ہیں تو اس کو بھی کوئی نیا دین نہیں لایا جاتا۔ بیبی ٹیسٹ ٹیوب کا مسئلہ ائمہ کے زمانے میں نہیں تھا، مگر ائمہ بتا کے چلے گئے۔ اسٹاک ایکسچینج کے مسئلے ائمہ کے زمانے میں نہیں تھے، مگر ائمہ بتا کے چلے گئے۔ بس وہ جو ائمہ بتا کے چلے گئے انہیں اشاروں کو سمجھنا ہی اجتہاد کہلاتا ہے۔ وہ ائمہ کے بتائے ہوئے اشاروں کو سمجھنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اشاروں کو سمجھنا اور اس سے آج کے مسائل کو حل کرنا۔ تو وسیلہ قرآن مجید میں وقت تنگ ہو گیا، وسیلہ قرآن مجید میں 2 جگہ لفظ آیا ہے، اور ہم دعائیں اللہ سے مانگنے کے لیے حکم ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، مگر دعا مانگنا چاہتے ہیں وسیلے کے ساتھ، وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ عجیب انسان ہے، دیکھتا 2 آنکھوں سے ہے، بولتا 2 لبوں سے ہے، سونگتا 2 سوراخوں سے ہے، اٹھاتا 2 ہاتھوں سے ہے، چلتا 2 ہاتھوں سے ہے، سنتا 2 ہاتھوں سے ہے، اور کہتا ہے مجھے اللہ کافی ہے۔ تمہیں قرآن اور اہل بیت کی ضرورت ہے۔ جب ہر زمانے میں ہر کام میں 2 چیزیں چاہیے تو دین میں بھی قرآن بھی چاہیے، اہل بیت بھی چاہیے۔ صلوات پڑھیں گے محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، اللہ تک بات پہنچانی ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ اللہ کو پکارنے کے لیے وسیلے کا سہارا۔ کہنے لگے مولانا کیا ضرورت آ رہی ہے وسیلے کی، بات ڈائریکٹ مانگی ہے۔ تو جو کہہ رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹ مانگیے، سعید بھائی وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹ مانگیے، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مانگیے نا ڈائریکٹ، یہ ہاتھ کو اٹھائے ہوئے۔ تم نہیں مانو وسیلے کو، 5 میں 14 کو رکھا ہوا ہے۔ ہاں یہ ایسا ہی نہیں ہے بھائی، ہاتھ 17 نہیں ہو گئی ہے 14 پور میں۔ آپ دکھائیے، آپ کے 13 ہیں کیا؟ آپ کے 17 ہیں کیا؟ 5 انگلیوں میں 14 پور میں، انگوٹھے میں 2، ہر انگلی میں 3۔ یہ اللہ نے ایسے ہی نہیں رکھا ہے۔ یہ میرے ناخن یہاں پر کیوں ہیں؟ کیوں ہے میرے یہاں ناخن؟ میرے مولا صادق فرماتے ہیں اگر یہ ناخن آخری پورے میں نہ ہوتا تو تمہاری ہاتھوں کی گرفت چھٹ جاتی، تم کسی چیز کو اٹھا نہیں سکتے۔ بھائی امام پہ صلوات پڑھ دیجیے۔ اگر میرے اور آپ کے پیروں میں بیچ میں نشیب نہ ہوتا، اونٹ کی طرح سپاٹ پیر ہوتے، تو معصوم فرمانے 2 پیروں سے انسان چل نہیں سکتا تھا۔ یہ 2 پیروں سے اس لیے چل رہا ہے کہ 2 کا کام 2 میں رکھ دیا ہے۔ ہمارے پیروں کے درمیان ایک نشیب ہے، ایک ہڈیاں ابھری ہوئی ہیں اور بیچ میں جگہ خالی ہے۔ یہ ایسی نہیں ہے، یہ ہمیں ایسے ہی نہیں ہے۔ یہ ہر شخص کے ماتھے پر باریک باریک نالیاں ایسی نہیں بنائی ہوئی اللہ نے۔ اچھا، زیادہ جو سوچتا ہے اسے پسینے بھی زیادہ آتے ہیں، اور زیادہ سوچنے والوں کے پیشانی میں بل بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کی مزاج کے مطابق یہ کان کے اندر یہ جو ہمیں نالیاں سی نظر آ رہی ہیں، اس کا کام ہے۔ یہ ساری جملے توحید مفضل میں امام صادق کے بیان کیے ہوئے ہیں۔ حتیٰ بدن کے اوپر بال جو ہے ہمارے، اس کے بارے میں حضرت نے کیا کچھ نہیں فرمایا۔ آنکھوں سے ٹپکنے والا جو پانی ہے، آنسو، وہ نمکین کیوں ہوتا ہے؟ چربی کو نمک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان دونوں کٹپٹیوں پہ اللہ نے ہمارے یہاں نمک رکھا ہوا ہے۔ اور پانی جب غبار بن کر آنسو جب
غبار کی صورت میں آنسو بن کر نکلتے ہیں، تو دانت میں چربی کو سڑنے سے بچانے کے لیے بھی اللہ نے نمک کو رکھا ہے۔ بہت اچھی کتاب لکھی ہے جناب محمد علی سید صاحب نے، جسم کے عجائبات۔ بچوں سے کہوں گا سائنسی اعتبار سے امام کے فرامین کی روشنی میں آج کی جدید طبی اور میڈیکل کے حوالے سے اور سائنسی حوالے سے جو مطابقت ہے اسے انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے، جسم کے عجائبات۔ دقت چاہوں گا ہمارے بدن کی چیزوں کے عجائبات۔ تو یہ ایسا ہی نہیں بنا دیا کہ یہ کسی کی 6 انگلیاں ہیں تو کسی کی 12 ہیں، اور کسی کے 4 کور میں تو کسی کے 2 کور میں، سب کے 3 کور میں۔ نہیں مانو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہو، اور کہا جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو گے تو عاجزی کا اظہار ہوگا، میں زیادہ قبول کروں گا۔ بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو نہیں مانتے مگر اللہ کو منوانا آتا ہے۔ مزارات کو نہیں مانتے مگر حتیم کا طواف کرتے ہیں جہاں حضرت حاجرہ اور اسماعیل کی قبریں ہیں۔ نیاز نظر کو اور تبرک کو اور سبیل کو نہیں مانتے مگر مکے سے زمزم لالا کے مانگتے ہیں۔ اور اسے کر رہے ہیں یہ اللہ کا نظام، اللہ منوانا خوب جانتا ہے اور وہ منوا رہا ہے۔ جو وسیلے کو نہیں مانتے اللہ پھر ان سے وسیلہ منواتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ رضایت سے اور مرضی سے اور خوشی سے مان لیا جائے، ورنہ کام اللہ آج نہیں کل ویسے بھی سب مانیں گے۔ فرق ہے مگر دونوں میں، جو با اختیار مان رہے ہیں، دل سے مان رہے ہیں وہ اور ہیں، جو مجبوراً مانیں گے وہ اور ہیں۔ جی اعلان نبوت والے مسلمان اور ہیں، فتح مکے والے محمد تو بہتر ہے کہ اعلان نبوت والے مسلمان ہو جائیں، آج والے ہی مسلمان ہو جائیں، اور زور زبردستی جب ہو اور رو ہو جلال ہو تو اس وقت بہرحال تو وسیلہ دعا بغیر وسیلے کے، دعا کے ساتھ قضاء و قدر کا مضمون، دعا کے ساتھ جبر و اختیار کا مضمون، دعا کے ساتھ وسیلے کا مضمون، یہ تینوں مضامین، چاروں مضامین دعا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ توفیق ہوئی تو آئندہ سال اور آئندہ اسی انداز کی مجلسوں میں اس بات کا ذکر ہو کہ دعا کا ڈھنگ ہمیں کس نے سکھایا ہے، دعا کا طریقہ ہمیں کس نے ادا کیا ہے، کون بتائے گا کہ کیسے اللہ سے بات کی جائے۔ 36 سال تک میرے مولا سجاد نے دعاؤں کے ذریعے امت کی ہدایت کی۔ بتاؤ آج جو آپ مصائب اہل بیت کا بیان سن کے روتے ہیں، عزاداری میں دل سے شریک ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ریاضت ہے، محنت ہے، اور وہ بھی معصومین کی محنت، ائمہ اہل بیت کی محنت۔ ہر امام معصوم نے چاہا ہے کہ ہم حسین پہ جائیں، اہتمام کرتے تھے، انتظام کرتے تھے۔ میرے چھٹے امام کے زمانے میں اگر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ چاند محرم کا ہوا یا نہیں تو چاند رات کو امام نے ششم کی گلی سے لوگوں کا گزر پڑ جاتا تھا، اور اگر کوئی پوچھتا تھا کہ آج اس گلی سے لوگ زیادہ کیوں گزر رہے ہیں تو کہتے تھے کہ اگر اس گھر سے رونے کی آواز آ رہی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ محرم کا چاند گزر ہو گیا۔ اہتمام، امام رضا اہتمام کر رہے ہیں۔ محرم کا چاند ہوتا تھا، مولا رضا کے گھر مرثیہ شروع ہو جاتا تھا، کالے کپڑے آویزاں کر دیے جاتے تھے، فرش بچھا دیا جاتا تھا، شاعر مرثیہ لے کر آتے تھے۔ 2 محرم تھی، دیبل خدائی نے آ کر کہا مانا آج مرثیہ میں پڑھوں گا۔ امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو، اپنے غلام اور کنیز کو بلا کر کہا کہ پردہ آویزہ کرواؤ اور بیویوں سے کہیں کہ سارا کام چھوڑ کر آ جائیں، وہ آ کر بیٹھ جائیں مجلس حسین ہو رہی۔ اور جناب دیبل خدائی کو کرسی دی اور کہا دیبل اب مرثیہ سناؤ۔ بیویاں پردے کے اس طرف بیٹھی ہیں
اور امام رضا اپنے اصحاب کے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں، کرسی پر دیبل بیٹھے ہیں. دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. یا فاطی قومی ابنۃ الخیر فاطمہ، اے فاطمہ زہرا، اے بہترین مخلوق کی دختر، اے خیر خلق الہی کی بیٹی، اے مصطفیٰ کی جان فاطمہ، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جائے. کربلا میں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں، کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں. اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ڈیڑھیا رہ رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. اے سیدہ عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں. دیبل مرثیہ پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں اے فاطمہ جب سب جگہ رو لو تو پھر نشے میں کربلا میں آ جاؤ، حسین گھوڑے سے گرائے جائیں. یہ کہہ کر دیبل نے مرثیہ مکمل کر دیا تو امام رضا کی آواز آئی، دیبل اس میں 2 مصرے اور پڑھا دو. اور دیبل کہو کہ اے فاطمہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ آنا. میرے مولا نے کہا یہ مصرع پڑھا دو تو دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا بیوی کے کون سے بیٹے کی قبر غربت میں غریبی میں خراسان میں بنے گی. امام نے فرمایا دیبل مجھ غریب کو خراسان میں زہر دے کر مارا جائے گا. میری قبر خراسان میں بنے گی. میری دادی زہرا سے کہو کہ کربلا میں جب رو چکے تو پھر خراسان میں میری قبر پر آ جائے. دیبل نے مصرع پڑھایا ہے، اے فاطمہ جب کربلا میں رو چکو تو پھر خراسان میں اپنے غریب بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کی قبر پہ آ جائے. ابھی عزاداروں دیبل نے یہ مصرع کہا تھا، کنیز پردہ ہٹا کے باہر آ گئی اور کہنے لگی دیبل بس کرو، خاموش ہو جاؤ. معصومہ قوم رو رو کر بے ہوش ہو گئی. میں کہوں گا بیوی معصومہ سے، بیوی ابھی تو خبر شہادت سنی ہے بھائی کی، آپ سے برداشت نہیں ہوا. سلام ہو زینب کبریٰ پر جو ایک ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی ہے. سلام ہو زین العابدین مولا پر جو اپنے بابا کا لاشا. اللہ کسی جوان کو باپ کا ایسا لاشا نہ دکھائے جیسا لاشا امام سجاد نے اپنے بابا کا دیکھا. پہلا زائر ہے امام حسین کا. امام سجاد جو ہونے آئے ہیں جملہ محسوس کریں گے. یہ کیسی امامت ہے امام سجاد کی، یہ کیسی امامت ہے جس امامت میں پہلا مسئلہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جل کے مر جائیں. یہ کیسی امامت ہے کہ جس کے آغاز میں مسئلہ یہ پوچھا جا رہا ہے. شام غریبہ میں ایک سجدے میں امام سجاد نے رات کاٹی ہے. ساری رات سجدے میں سر تھا اور شکر یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تو حق ہے. کیسی امامت کا انداز ہے. رونے آئے نا. ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ میں نے جب خیمے جب رہے تھے تو میں نے ایک بیوی کو، ایک عورت کو دیکھا جو جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے اور جلتے ہوئے خیمے کی چوک سے ٹکراتی ہے، پھر پیچھے ہٹ کر دوسری طرف سے جاتی ہے، پھر وہاں سے چوک اسے لگتی ہے، پھر وہ راستہ بدل کر آتی ہے. وہ کہنے لگا میں نے دور سے دیکھ کر یہ اندازہ کیا شاید اس کے سر پہ کسی نے چوٹ ماری ہے اور اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے. اسے نظر نہیں آ رہا یہ آگ کی طرف جا رہی ہے. اسے تو آگ سے بچنا چاہیے، یہ آگ کی طرف جا رہی ہے. تو کہنے لگا میں دوڑتا آیا اور میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ چل رہی ہے، تم آگے جا رہی ہو، یہاں آگ ہے. تو اس بیوی نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علی لون، ہمارا ایک بیمار اندر رہ گیا. وہ اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا اور وہ کہتا ہے میں نے دیکھا علی کی بیٹی چلتے ہوئے خیمے میں گئی اور اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کر
ابھی کچھ دیر کے بعد آپ تابوت کی زیارت کریں گے. تابوت اس کا اٹھایا جاتا ہے نا کہ جس کا تابوت اٹھا نہ ہو. یا یہ پہلو ہوتا ہے کیوں امام حسین کا تعزیہ اٹھتا ہے, کیوں حضرت عباس کا چون والا حسین کا تابوت اٹھتا ہے؟ اس لیے کہ تابوت اٹھا نہیں. اور ایک تابوت اس کا اٹھایا جاتا ہے کہ جسے زندگی میں اٹھایا گیا ہو. امام سجاد کی زندگی کا ایک مظلومیت کا پہلو یہ ہے کہ بیوی اٹھا کر لا رہے ہیں. اور عزادار اللہ کے اچھا ذہن میں رہے تابوت کی زیارت کرتے وقت, ابھی تابوت آئے گا, ابھی ہم سب تابوت کی زیارت کریں گے. تابوت کی زیارت کرتے وقت خیال رہے کہ تابوت اس امام کا ہے جس کو بیڑیاں, ہتھکڑیاں, کاردار دعا. جب امام محمد باقر نے جنازہ غسل دینے کے لیے آپ کا پیراہن ادا کیا تو روتے ہوئے باہر آئے. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. تھک کر نہیں روئیں گے. شب شہادت ہے, سنیں گے. تین جنازوں پر غسال ہوئے. جناب زہرا کے جنازے پہ علی ہوئے. سلمان کہتے میں کوچے میں کھڑا تھا کہ میں نے علی کے رونے کی آواز گلی میں سنی. جب سیدہ کو دفنا دیا تو میں نے دوسرے دن پوچھا, مولا آپ جب زہرا کو غسل دے رہے تھے تو آپ کے رونے کی آواز گلی تک آ رہی. فرمان لگے اے سلمان, جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا تو فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی, سیدہ کے بازوؤں پر ورم تھا. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. حق ہے شب شہادت کی مجلس ہے, گریے کا حق ہے کہ بلند آواز سے گریہ ہو. دوسرا جنازہ جس پہ غسال ہویا ہے, سنیں گے, وہ جنازہ جناب سکینہ کا جنازہ. جب زندان شام میں اس بچی کی رحلت ہو گئی, رونے والوں یہ جملہ بھی سن لیجئے. کسی نے امام سجاد سے مدینے میں پوچھا, مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے, آپ کے بال سفید ہیں, آپ کے چہرے پہ ضعیفی ہے, آپ کی کمر خمیدہ ہے, یہ بڑھاپا کیسا ہے؟ تو امام نے فرمایا بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا. جو ننگا سجا بنتا اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت عطا کرے. جب جائیں نا تو شام جب جائیں تو بی بی کی قبر کو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا. جب آپ زری سے جالی سے قبر کو دیکھیں گے نا تو کھلونے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے چڑھاتی ہیں اور ایک لوہا پڑتی ہے, مخصوص لوہا. تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا کہ اس بچی کی قبر پہ آتے رہے. غسالہ بلائی گئی اور جب غسالہ غسل دینے کے لیے جناب سکینہ کو پردے کے پیچھے گئی تو روتی ہوئی باہر آئی اور سب کو دیکھتے ہوئے امام سجاد کو دیکھا اور امام سجاد کے سامنے آ کے بیٹھ گئی. کہنے لگی اے اسیر زندان, مجھے اتنا بچاؤ, تمہاری بہن کو بیماری کیا تھی؟ اللہ. امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی, کہ میں نے کرتا لہنگا کیا ہے تو بدن نیلا ہے, کہ یہ تازیانوں کے نشان. تیسرا جنازہ جس پہ غسال ہویا وہ امام زین العابدین کا جنازہ. امام محمد باقر کی چیخ کے رونے کی آواز آئی, بلند آواز سے. بکان عالیہ کہتے ہیں عربی میں. بلند آواز سے رونے کی آواز آئی, بلند رونے کی آواز آئی. اور جب پوچھا مولا آپ ایسے رو رہے تھے, فرمایا میرے بابا کے بدن پہ آج بھی داغوں کے نشان, بیڑیوں کے نشان, تازیانوں کے نشان. پانی سامنے آتا تھا تو پہلے اسے دیکھ کر روتے تھے, حتیٰ بعض اوقات پانی گداز ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ پوچھ لیا, مولا پانی کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں؟ اور میں جب بھی پانی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا میرے بابا نے پانی مانگا تھا میرے بھائی علی اصغر کے لیے.
مجھے پانی نہیں ملا، میرے بچے کو پانی پلا دو۔ جب کبھی کھانا سامنے آتا تھا تو جناب امام سجاد کھانے کو دیکھ کے روتے تھے، فرماتے تھے جیسے پانی نہیں تھا کربلا میں، ایسے ہمارے بچوں کو کھانے کو کھانا نہیں تھا۔ گزر رہے ہیں، قصائی جانور ذبح کر رہا ہے، ابھی چھری گلے پہ اس نے رکھی تھی تو دور سے آواز ہے کہا روکو، قریب جا کے پوچھا پانی پلایا؟ کمالا مسلمان ہے، جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے، کربلا کا دکھ کرنے کا مسلمان جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتا ہے۔ ایک قصائی کی دکان پر قصائی نے کپڑا ڈالنا شروع کیا تو پوچھا پوچھنے والے نے کہ یہ گوشت کیوں چھپا رہے ہو؟ کہنے لگے وہ دیکھو علی بن حسین آ رہے ہیں، وہ گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کے روئیں گے۔ امام سے پوچھا مولا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے میں نے گوشت کے ٹکڑے کربلا میں دیکھے، میرا ذہن وہاں چلا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب رباب دھوپ میں بیٹھی تھی تو چاہنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے کہا کہ بی بی کو سائے میں لے جائیں، اس لیے کہ مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے، دھوپ میں تپش بہت ہے، کہیں بی بی کی رحلت نہ ہو جائے۔ تو جیسے بچے ماں کے برابر میں بیٹھتے ہیں نا، ایسے آ کر جناب رباب کے برابر بیٹھے، کہنے لگے اماں آپ تو غیر بھی کہہ رہے ہیں، میری آرزو ہے کہ آپ سائے میں آ جائیں۔ تو کانپتی ہوئی آواز میں کہا اے زین العابدین کربلا مارا گیا، جس نے میرے مولا کے سینے پہ تیر مارا، جس نے میرے بچے کے گلے پہ تیر مارا، کچھ ہی دن کے بعد خبر آئی کہ کربلا مارا گیا۔ تو جناب امام سجاد نے ساری بیویوں کو جمع کیا، کیونکہ امت زینب آئی ہے، بی بی ام سلمہ زندہ ہے، بی بی میمونہ زندہ ہے، گھر کی بیویوں کو جمع کیا کہ اب اماں رباب کو سائے میں لے جانا ہے، کہ اماں اور بڑا مارا گیا، اب سائے میں آ جائیے۔ ایک طرف سے جناب زینب نے بازو تھاما، ایک طرف سے بی بی ام احمد نے بازو تھاما، لیکن چلے ہیں سائے کی طرف تو مدینے سے کربلا طرف کر کے کہا میرے مولا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں۔ بس یہ جملہ کہا بی بی کی گردن بھلکنا شروع ہوئی، جناب زینب کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بہت رو لیے، بہت گریہ ہو گیا، ایک منزل اور لے لیجئے، نہیں معلوم میری زندگی میں آئندہ یہ رات ہے یا نہیں، نہیں معلوم آئندہ رونے اور رلانے کی توفیق ہوگی یا نہیں۔ امام کو حشام نے زہر دے دیا، امام کا رونا گوارا نہیں تھا، امام کا عزاداری کرنا گوارا نہیں تھا، امام کو زہر دے دیا۔ پہلے دن امام بیٹھ نہیں پا رہے تھے، سنیں گے ستاروں، پہلے دن امام بیٹھ نہیں پا رہے تھے، دوسرے دن امام لیٹ نہیں پا رہے، تیسرے دن امام ہل نہیں پا رہے۔ اب پورے بدن مبارک پر زہر کا اثر ہے۔ امام محمد باقر کو بلایا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر امور امامت کو تفویض کیا، اور جب امور منتقل کر دیے، امامت کے امور کو منتقل کر دیا تو فرمایا محمد باقر تم کربلا میں کتنے سال کے تھے؟ فرمایا بابا میں 3 سال کا تھا۔ کہ محمد باقر تم نے کیا دیکھا؟ اب مصائب سن رہے ہیں، شہادت کا وقت قریب ہے۔ امام محمد باقر نے فرمایا بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا علی اکبر کا لاشا لائے، بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر کا لاشا لائے، بابا میں نے دیکھا دادا حسین نہر سے خالی مشکیزہ اور علم لے کر آئے۔ امام محمد باقر مصائب پڑھ رہے ہیں، امام سجاد رو رہے ہیں،
جس پر امام کی چیخنے کی آواز بند ہوئی اور وہیں میرے مولا کی شہادت ہو گئی. جملہ یہ کہا بابا میں نے دیکھا تھا